بھارت سے آنے والے ریلوں اور بارش کے بعد پنجاب کے دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند، 1,83,000 کیوسیک کا ریلا گزر رہا ہے۔ جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ تیز، دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ بالا کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر بھی پانی کی سطح بلند۔ دریائے چناب میں ہیڈ قادرآباد اور خان کی بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب، 25 جانیں بھی نکل گیا۔ پنجاب میں دریا کنارے آباد بستیاں اجڑ گئیں، کسی کا گھر، کسی کا کھیت، کسی کی زندگی بھر کی کمائی سب پانی میں ڈوب گیا۔ بہاول نگر کی سینکڑوں بستیاں آبی ریلے کی زد میں آ گئیں۔ پانی کے تیز بہاؤ نے عارضی بند توڑ دیے، فصلیں برباد اور مکانات ڈوب گئے۔ عارف والا میں فصلیں ملیاں میٹ اور مکانات تباہ ہو گئے۔ سیالکوٹ کے نالا پلکھو میں اونچے درجے کا سیلاب، طوفانی بارش سے گھر، محلے، گلیاں اور سڑکیں زیر آب۔ وزیرآباد میں نالا پلکھو کے اوور فلو ہونے سے گلی محلے اور بازار ڈوب گئے۔ پنڈی بھٹیا میں بھی سیلاب، سینکڑوں لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ مویشیوں کے لیے چارہ بھی ناپید ہو گیا۔ اقوام متحدہ نے سیلاب زدگان کے لیے $6 لاکھ ہنگامی امداد کا اعلان کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، پانی میں ڈوبے اضلاع کا فضائی جائزہ لیا۔ چیئرمین NDA میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے بریفنگ دی۔ شہباز شریف نے کہا، خیبر پختونخوا اور گلگت کے بعد اب پنجاب کو سیلاب کا سامنا ہے۔ سیلاب سے ہونے والے جانی نقصان پر افسوس ہے۔ NDME اور دیگر ادارے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ مؤثر پیشگی اطلاعات کے باعث نقصان کم ہوا ہے۔ ہمیں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر ہے۔ مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ پریسیڈنٹڈ واٹر فلو آیا ہے۔ گجرات میں بہت بری صورتحال تھی، نارووال ڈوبا ہوا ہے، سیالکوٹ میں بہت بری صورتحال تھی۔ اللہ نہ کرے اگر پریپیئرڈنیس کا یہ لیول نہ ہوتا، بہت جانیں جو تھیں وہ جا سکتی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شاہدرہ کا دورہ، کشتی میں سوار ہو کر دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ کہا، مانسون کے دوران پنجاب میں غیر معمولی بارشیں ہوئیں، نارووال پورا پانی میں ڈوبا ہوا ہے، بروقت اقدامات سے بڑے جانی نقصان سے بچ گئے۔ یہ بات قابل اطمینان ہے کہ حکومتی غفلت سے کوئی جان نہیں گئی۔ پنجاب حکومت سیلاب سے متاثرین کے نقصان کا ازالہ کرے گی۔ پانی کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں انفراسٹرکچر بنانا ہوگا۔ کچھ فیصلے سیاست سے بالاتر ہو کر کرنے ہوں گے۔ سیلاب کے پانی کو محفوظ بنا کر زراعت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاک فوج کا سرگودا کے علاقے گرانا پٹھانیہ میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ سیلاب میں گھرے افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی، میڈیکل کیمپس میں متاثرین کو مفت طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پاکستان رینجرز پنجاب بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ ریسکیو آپریشن 55 افراد اور 150 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ پاک فوج مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے نشانے پر ہے۔ مستقبل کا ہر منصوبہ ماحولیاتی پہلو مد نظر رکھ کر بنانا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، مانسون کا نیا سلسلہ خطرناک ہو سکتا ہے، ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ قوم تقسیم سے بالاتر ہو کر سیلابی بحران کا متحد ہو کر مقابلہ کرے۔ اتحاد کی طاقت سے پہلے بھی بحرانوں کا سامنا کیا، اب بھی سرخرو ہوں گے۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے، سندھ حکومت سیلابی صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہے۔ اس وقت تک صوبے میں ہنگامی صورتحال نہیں ہے۔ ریلیف آپریشن کے لیے امدادی سامان مختلف جگہوں پر موجود ہے۔ ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ سیلاب سے نقصانات پر دکھ ہوا، پنجاب کے عوام کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت پنجاب کے بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، جہاں ضرورت پڑی پنجاب سے بھرپور تعاون کریں گے۔
بانی پی ٹی آئی نے 7 مقدمات میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے درخواستیں پیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی. بانی پی ٹی آئی پر جلاؤ گھیراؤ، سازش اور قتل کے منصوبے سے متعلق سنگین الزامات ہیں. جناح ہاؤس حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیرشاہ کا جوڈیشل ریمانڈ منظور. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کر دی. شیرشاہ نے ضمانت کی درخواست دائر کر دی. وکیل نے موقف اپنایا. ملزم کو سیاسی بنیاد پر مقدمے میں ملوث کیا گیا. ویڈیو میں نظر آنے سے کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا. شیرشاہ کو ضمانت پر رہا کیا جائے. سرکاری اہلکار پر تشدد کا الزام. صوبائی وزیر سعید غنی کے بھائی فرحان غنی اور دیگر ملزمان کی اے ٹی سی میں پیشی. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو 30 اگست تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا. عدالت کا تفتیشی افسر پر اظہار برہمی. کہا بتائیں کیا پروگریس ہے، ابھی تک کچھ نہیں کیا تو 3 دن میں کیا کریں گے. کہاں ہیں سی آئی اے ایس آئی یو، کیا سب مر گئے. مدعی گواہ پیش نہیں کر رہا تو کیا تم اس کے ملازم ہو. اس کیس کے بعد کیا آپ ڈی ایس پی بن جائیں گے. آپ لوگوں کو صرف عام آدمی کو تنگ کرنا آتا ہے. آئندہ سماعت پر ہر صورت پیش رفت رپورٹ طلب کر لی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے سرکاری افسران کو 23 ارب 68 کروڑ کے کیش ٹرانسفر کا انکشاف. پبلک اکاؤنٹس کی ذیلی کمیٹی نے ایف آئی کو افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا. نقد لینے والے گریڈ 16 سے 22 تک کے افسران کے خلاف کرمنل کارروائی کی جائے گی. کمیٹی نے کیش لینے والے گریڈ 15 تک کے ملازمین سے بھی رقم ریکور کرنے کی ہدایت کی. کنوینر کمیٹی معین عامر پیرزادہ نے کہا رقم لیتے ہوئے افسران کو شرم نہیں آئی. کیش لینے والے افسران نوکریوں سے فارغ ہونے چاہیے. پاکستان ہمیشہ سے امن کا دائی رہا ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات میں گفتگو. کہا برطانیہ ترقی کے سفر میں پاکستان کا اہم شراکت دار ہے. باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ملاقات میں دہشت گردی اور منشیات کے خلاف اشتراک بڑھانے پر بات چیت. جین میریٹ نے پاکستان میں سیلاب اور بارشوں سے انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے جرمن وزیر خارجہ کا رابطہ. 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال. خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت کی. ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے دونوں وزراء خارجہ نے اعلیٰ سطح روابط کی اہمیت پر زور دیا. تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. چارلس گڈمن نے امریکی قونصل جنرل کراچی کا عہدہ سنبھال لیا. چارلس گڈمن سینئر امریکی سفارتکار اور وسیع عالمی تجربے کے حامل ہیں. گڈمن نیوزی لینڈ، کوسوو، پیرو، لیٹویا، پاکستان، ارجنٹائن اور جارجیا میں سفارتی خدمات انجام دے چکے ہیں. چارلس گڈمن کی ترجیحات میں سرمایہ کاری، تجارتی تعاون اور عوامی روابط شامل. گڈمن سندھ اور بلوچستان کے عوام کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں. چارلس گڈمن کا عزم امریکہ اور پاکستان کے باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے. پارٹی کراچی دشمن پارٹی کے طور پر کام کرتی ہے. یہاں پر یہ لوٹ مار کرتے ہیں. انہیں کراچی سے صرف لینا ہے، اس کو دینا کچھ نہیں. میرٹ کا قتل عام کر کے لوگوں کو بھرتی کرانا ہے. قبضہ کر کے یہاں پر میئرشپ پیپلز پارٹی کو دی گئی. جگہ جگہ تھو ہو رہی ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی کراچی دشمن پارٹی کے طور پر کام کر رہی ہے. ان کو اس شہر سے صرف لینا ہے، دینا کچھ نہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سندھ میں کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے. میئرشپ بھی قبضہ کر کے پیپلز پارٹی کو دی گئی. یہ لوگ کام نہیں کر رہے، ہر جگہ ان پر تھو ہو رہی ہے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل. کہا حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس چور مچائے شور کی بہترین مثال ہے. سندھ سے اربوں روپے لینے اور ہر ماہ کروڑوں کمانے والے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے. جماعت اسلامی کا سرچہرہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا.
کراچی میں 20 اگست کی بارش میں بجلی کی بندش سے ججوں، سینئر افسران اور اہل خانہ کو مشکلات کا سامنا رہا۔ سندھ ہائی کورٹ طلبی پر سی ای او کے الیکٹرک اور دیگر افسران پیش، بجلی کے بریک ڈاؤن اور ججوں کو پیش آنے والی مشکلات پر معذرت کر لی۔ علاقوں میں تعینات افسران کے نمبر اور نام فراہم کر دیے، کہا آئندہ ایسا نہیں ہوگا، جو کوتاہی میں ملوث پائے گئے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عدالتی نوٹس میں کہا گیا تھا بجلی کی بندش کے دوران کے الیکٹرک افسران سے بھی رسپانس نہیں ملا، افسران نے نمبر بند کر دیے تھے۔ کراچی میں فلاور ملز مالکان نے آٹے اور میدے کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ کر دیا۔ آٹے کی فی کلو قیمت میں 20 سے 30 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز کے مطابق ہول سیل میں فائن آٹے کی فی کلو قیمت 95 روپے تک پہنچ گئی۔ کمشنر نے فائن آٹے کی قیمت 78 روپے مقرر کی تھی۔ چکی کے آٹے کی قیمت میں 30 روپے فی کلو اضافہ، نئی قیمت 120 روپے ہو گئی۔ کراچی میں انٹر بورڈ میں نتائج تبدیلی کی تحقیقات، اینٹی کرپشن نے طلباء کو رات 12:30 بجے بلا لیا۔ والدین کا کہنا ہے طالبات کو بھی رات گئے تفتیش کے لیے بلایا گیا۔ 2022 کے 12ویں جماعت کے نتائج میں تبدیلی کی تحقیقات 1.5 سال سے جاری ہیں۔ تحقیقات میں 2 سابق چیئرمین اور 2 ناظم امتحانات پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ 1.5 سال میں اینٹی کرپشن کوئی الزام ثابت نہ کر سکی۔ طلباء سے براہ راست تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ طلباء ایم ڈی کیٹ اور این ای ڈی کے ٹیسٹ پاس کر کے گریجویشن میں زیر تعلیم ہیں۔ گورنر سندھ سے سندھ جوڈیشل اکیڈمی کے تربیتی پروگرام کے 40 ججز کی ملاقات۔ کامران ٹیسوری کا ججز کا خیر مقدم، گورنر انیشیٹو کا دورہ کرایا۔ گورنر سندھ نے کہا آپ قاضی وقت ہیں، آپ پر بڑی ذمہ داری ہے، فیصلے میں تاخیر عوام میں مایوسی کا باعث بنتی ہے۔ گورنر ہاؤس میں 50,000 نوجوان مفت آئی ٹی کورس مکمل کر چکے، لاکھوں خاندانوں کو راشن اور طلباء کو لیپ ٹاپ فراہم کیے گئے۔ امید کی گھنٹی نوجوانوں کے خواب اور مواقع کی علامت ہے۔ بیڈ گورننس اور کرپشن کے باعث نوجوانوں اور ریاست میں دوری آئی۔ میرٹ بہتر طرز حکمرانی ڈائیلاگ سے نوجوانوں کو قریب لایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا سیمینار سے خطاب، کہا 200 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ سے پاکستان کے 43% رقبے کی ترقی مشکل ہے۔ کوئٹہ پر آبادی کا غیر معمولی دباؤ مسائل کو جنم دے رہا ہے۔ کوشش ہے بلوچستان کے عوام کو بہتر اور معیاری زندگی فراہم کریں۔ راولپنڈی کے تھانہ دھمیال کی حدود میں قبر سے 7 سالہ بچے کی میت نکالی گئی۔ بچی کا 26 اگست کو انتقال ہوا۔ خالد کالونی قبرستان میں تدفین کی گئی۔ ورثہ کے مطابق تدفین کے اگلے روز قبر کھلی ملی۔ علاقہ مکینوں کا اعلی حکام سے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ بچے کے والدین نے پولیس کو درخواست دی تھی۔ لاہور میں مبینہ پولیس مقابلہ، رائے ونڈ میں 30 روپے کے تنازع پر 2 بھائیوں کے قتل میں ملوث ملزمان اویس اور شہزاد ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ سی سی ڈی چوم دونوں گرفتار ملزمان کو نشاندہی کے لیے رائے ونڈ لے کر گئی تھی۔ ہمارے شہداء ہمارا فخر، کیپٹن تیمور نے وزیرستان میں فرائض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ اکلوتے بیٹے کی شہادت پر بہادر والد بریگیڈیئر حسن عباس کا بلند حوصلہ مثال بن گیا۔ والد کا کہنا ہے میرے 10 بچے بھی ہوتے تو فوج میں بھیجتا، اپنے بچوں کو فوج میں بھیجنے سے ڈرنا مت، جو شہادت لکھی ہے وہ ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری، مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے ضلع بانڈا پورہ میں محاصرے اور تلاشی کے دوران کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا۔ امریکہ نے بھارت پر 50% ٹیرف پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ مودی سرکار کی دوگلی پالیسی پر ٹرمپ انتظامیہ کا سبق سکھانے کا فیصلہ، رعایتی روسی تیل خریدنے والوں کو سزا ملے گی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے بھارت روسی تیل خرید کر یوکرین جنگ کے لیے ماسکو کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی برآمدات میں کمی، بے روزگاری میں اضافہ اور شرح نمو نیچے آئے گی۔ بھارت نے گزشتہ سال امریکہ کو 87 ارب ڈالر کی برآمدات کی تھی۔
غزہ میں اسرائیلی فوج کی درندگی، مزید 50 فلسطینی شہید کر دیے۔ القسام بریگیڈ کے جوابی حملے میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک۔ غزہ میں غذائی قلت سے 2 بچوں سمیت مزید 4 افراد انتقال کر گئے۔ مسیحی برادری کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے بھی فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ غزہ سے متعلق آج اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سلامتی کونسل میں مشرق وسطی کی صورتحال پر اجلاس، اسرائیل سے فوری جنگ بندی اور بلا رکاوٹ امداد کی فراہمی کا مطالبہ۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، سلامتی کونسل تماشائی نہ بنے، اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہیں، سلامتی کونسل کو اپنے چارٹر کے مطابق اقدام کرنا ہوگا۔ غزہ میں معصوم بچوں کا قتل اور فاقہ کشی اب بند ہونی چاہیے۔ آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ مظلوم فلسطین کی حمایت اور صہیونی مظالم کے خلاف پھر بول پڑے۔ کہا، پارلیمنٹ میں غزہ کے حالات پر بات کروں گا، بطور آسٹریلوی اور سب سے بڑھ کر بطور انسان حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ غزہ میں مظالم حکمرانی اور امدادی سامان کی فراہمی کی اجازت دینے تک اسرائیل پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ کیمپ مکمل، تیاریاں فائنل، شارجہ میں سجے گا ٹرائی سیریز کا دنگل۔ دبئی میں کیمپ کے آخری روز بھی کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس۔ سیف افریقی سیریز کا پہلا میچ کل پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور پاکستان کی رپورٹ نے ویمن کرکٹرز کو ڈومیسٹک کانٹریکٹ دے دیا۔ پی سی بی کی جانب سے 20 کھلاڑیوں کو گولڈ اور 45 کو سلور کیٹیگری میں شامل کیا گیا۔ کانٹریکٹس کی مدت آئندہ سال جون تک ہوگی۔ 65 کھلاڑیوں میں 6 انٹرنیشنل، 23 انڈر اور 19 ایمرجنگ کھلاڑی شامل ہیں۔